اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. سامعین گرامی قدر، حیات جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام پہ گفتگو جاری و ساری ہے، یہاں تک کہ 9 محرم تک کی گفتگو امام حسین علیہ السلام کی حجت پوری کرنا، کنواں کھودنا، ظالم کا بند کرنا، یہ تمام کتابوں کے حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آگے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے امن نامے کے وصولی. ابن زیاد نے بھرے دربار میں مذکورہ بالا خط، یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ خط لکھ کر شمر ذل جوشن کے حوالے کر دیا کہ شمر ابھی روانہ ہونے نہ پایا تھا کہ حریر ابن عبداللہ ابن مخلد کلابی کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا کہ اے امیر، میری خواہش ہے کہ اگر قبول کرنے کا وعدہ کرے تو عرض کروں. ابن زیاد نے کہا کہو تو صحیح، کیا بات؟ جریر نے کہا کہ جب حضرت علی علیہ السلام کوفے میں قیام پذیر تھے تو انہوں نے میرے چچا زاد بھائی ام البنین کے چچا زاد بہن ام البنین کے ساتھ عقد کیا تھا اور ان سے 4 فرزند پیدا ہوئے، 4 بیٹے، عبداللہ، جعفر، عباس، عثمان. یہ چاروں میرے چچا زاد بھائی ہیں اور کربلا آئے ہوئے. اگر اجازت ہو تو انہیں ایک تحریر کے ذریعے سے خط امان لکھ دوں. اے امیر، یہ مہربانی بڑی وزنی ہوگی. ابن زیاد نے کہا اچھا، میں نے انہیں امان دے دی، تم صورتحال انہیں لکھ کر بھیجو، وہ لوگ ڈر کر گھبرا نہ جائیں. عبداللہ ابن جریر نے جب امن نامہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو شمر ابن ذل جوشن جو عبداللہ کے خاندان سے تھا، اس نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی. ناسخ التواریخ جلد نمبر 6. الغرض عبداللہ ابن جریر نے ابن زیاد سے امن نامہ حاصل کر لیا اور اسے خط کی شکل دے کر اپنے غلام عرفان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ سن، جلد از جلد منٹوں میں کربلا پہنچ اور اس نامے کو عبداللہ، عباس، جعفر، عثمان کے حوالے کر اور دیکھ خبردار ان چاروں کے علاوہ اس کی کسی کے کانوں کان خبر نہ ہو. عرفان جو لیٹر لے کر آیا تھا، فرمان نامہ لیے ہوئے، بات کی بات میں کربلا جا پہنچا اور اس نامے کو حضرت عباس علیہ السلام کے دستے مبارک میں دیا. عبداللہ کے خط امان کا حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے جواب. حضرت عباس علیہ السلام ان کے بھائیوں نے عبداللہ ابن جریر کے خط امان کو پڑھا اور لکھے ہوئے حالات سے آگاہی ہوئی. اس کے بعد نہایت دلیری کے ساتھ عرفان سے فرمایا کہ ہمارے مہربان عبداللہ ابن حریر سے کہہ دو کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ابن زیاد کے زیر سایہ امان کی چھاؤں میں بیٹھے، اور خدائے غالب و قہار کی امان ہمارے لیے کافی ہے. ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. عرفان جواب با ثواب پا کر کوفہ واپس ہو گیا
اور عبداللہ سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ عبداللہ چونکہ کربلا والوں کے مالکار سے واقف تھے، لہذا سخت آزردہ ہوئے اور کف افسوس ملتا ہوا خاموش ہو گیا۔ عرفان کے امن نامہ پیش کرنے پر خیمے میں اضطراب۔ علامہ قزوینی تحریر کرتے ہیں کہ جریر کا امن نامہ حضرت عباس علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے درمیان بھی یہ ہے کہ اگر امام حسین، اس نے کہا ہے کہ اگر امام حسین بیعت سے انکار کرے تو ان سے جنگ کا حکم لشکر کو دے دو اور لڑو، اور ان کی رگ اور جان شہرگ کاٹ دو اور ان کی روح کو اوپر بھیج دو اور ان کے چہرے کو پچاڑ دو اور ان کے سرکش نفس کو ان کے باپ دادا کے پاس پہنچا دو، معاذ اللہ۔ یہ تھا ابن زیاد کا حکم امام حسین علیہ السلام۔ چلیے، عرفان کے امن نامے پیش کرنے کے بعد خیمے میں بڑا اضطراب ہوا۔ حضرت عباس کی خدمت میں جب امن نامہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا جواب دے دیا عرفان کی آمد اور حضرت کا ہاتھوں میں لے کر امان نامے کو پڑھنا۔ خیمے کی عورتیں نے دیکھا، انسانی جذبے کے ماتحت یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں عباس نے اسے منظور کر لیا ہو تو کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور اظہار خیال کیا، اور مطمئن بہادر نے ان عورتوں کو اطمینان دلانے کے لیے حضرت عباس کو بلا بھیجا اور وہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی اسی جگہ تشریف فرما تھی۔ آپ نے دست بدست ہو کر طلبی کا سبب پوچھا۔ حضرت زینب نے فرمایا، بھائی عباس، کیا تو یہ چاہتے ہو کہ ہم کو دشمن کے ہاتھوں میں دے دو اور خود لشکر شمر سے جا ملو؟ اس تعجب خیز سوال پر حضرت زینب رو پڑے اور حضرت عباس بھی رو پڑے۔ نزدیک تھا کہ ہلاک ہو جائے اور قریب تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے۔ عرض کی، شہزادی، وہ پاؤں ٹوٹ جائیں جو آستان حسینی سے سر کرے، وہ آنکھیں پھٹ جائیں جو جمال حسینی کے علاوہ کسی بدعمال کی طرف دیکھیں۔ معظمہ، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے تو یہ جواب دیا ہے کہ حسین جیسے اللہ والے مجاہد کے دامن کا سایہ تیرے امان سے بہتر ہے۔ ہمارے لیے ذل وجود حسینی کافی ہے۔ حدائق الانس۔ زیادی فرمان لے کر شمر جوشن کا کربلا میں پہنچ کر ابن سعد کو دینا۔ مورخین کا بیان ہے کہ شمر ابن ذوالجوشن ابن زیاد کا آخری حکم لیے ہوئے کربلا پہنچ گیا اور اسے عمر سعد کے حوالے کیا۔ ابن سعد نے کہا کہ خدا لعنت کرے کہ تو نے صلح نہ ہونے دی اور جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے۔ پس شمر ابن ذوالجوشن عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر عمر ابن سعد کے پاس پہنچا، اور جب عمر ابن سعد ملعون نے یہ خط پڑھا تو اسے کہنے لگا کہ تجھ پرواہ ہو، خدا تجھے برکت نصیب نہ کرے اور اس پیغام کا انجام بھی برا ہو، اور خدا کی قسم میرا گمان یہ ہے کہ میں نے اسے جو کچھ لکھا تھا تو نے ہی اسے روکا، اور جب اس امر کی اصلاح کی ہمیں امید تھی اس پر پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم امام حسین کبھی یزید کی اطاعت قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے باپ کا دل ان کے دونوں پہلوؤں میں موجود ہے۔ شمر نے کہا، اب یہ بتاؤ کہ کرنا کیا چاہتے ہو؟ امیر کے حکم پر چل کر ان کے دشمن سے جنگ کرو گے یا نہیں؟ یہ معاملہ میرے سپرد کرو، میں جانوں اور وہ جانے، یہ فوج اور لشکر جانے۔ عمر ابن سعد نے جواب دیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ علامہ بسطامی لکھتے ہیں کہ شمر اس نام ابن زیاد کو لیے ہوئے 9 محرم الحرام جمعرات کو کربلا پہنچا اور عمر سعد کو دیا تحفت حسینیہ جلال العیون۔ عمر ابن سعد کے شمر کے برا بھلا کہنے کے باوجود جنگ سے باز آنے اور فرزند رسول کے خون سے گزر کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔
اور چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے حکومت رائے کو ہاتھ میں سے نہ جانے دے۔ چنانچہ شمر کو پیادوں کا حکم بنا کر خود سواروں کی کمان کرتا ہے اور پیاسوں پر حملہ کرنے کے لیے اس کی مرتب کرنے لگتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی خدمت میں امان نامہ محرم کی 9 تاریخ کو دن چڑھ جانے کے بعد شمر اپنے خیمے سے برآمد ہوا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیام کے قریب آ کر آواز دی کہ این بنو اختان عبداللہ جعفر عباس عثمان، میرے بھانجے عبداللہ جعفر عباس عثمان کہاں ہیں؟ میرے سامنے آئے، میں ان کے لیے حکم امان لایا ہوں۔ ان حضرات نے جب امان کا لفظ سنا خاموشی اختیار فرمائی اور بظاہر جواب بھی دینے کا ارادہ نہ کیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے شمر کے کلمات سنتے ہی حضرت عباس سے فرمایا عجیبوہ ان کان فاسقا فإنہ بعض اخوالکم، تم لوگ دیکھو تو صحیح یہ کیا کہتا ہے، اگرچہ یہ فاسق ہے لیکن تمہارا ماموں ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت اسد اللہ کے چاروں شیر خیمے سے نکل پڑے اور قریب جا کے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے میرے بھانجو، تمہارے لیے امن اور امن وسیع ہے اور ابن زیاد سے میں نے تمہاری نجات کا حکم لے لیا ہے۔ اللہ، تم حسین ابن علی کے ساتھ رہ کر فضول اپنی جان نہ دو اور حسین کے لشکر سے کنارہ کش ہو کر یزید کی اطاعت میں آ جاؤ۔ معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علیہ السلام کا شمر کو منہ توڑ جواب دینا۔ فقال لہ الفتنہ لعنک اللہ ولعن عمانک اتؤمن بہ ابن رسول اللہ لا امان لہ۔ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے بڑی دلیری کے ساتھ امان نامے کو ٹھکرا دیا اور اللہ تعالیٰ تجھ پر اور تیرے امان پر لعنت کرے، ہمیں تو امان دیتا ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے ڈانٹ کر فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے داخل جہنم کرے، تیرے امان پر لعنت کرے۔ اے دشمن خدا، ہمیشہ مشورہ دیتا ہے کہ ہم اپنے بھائی اور آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر ملعون ابن ملعون کی اطاعت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ، یہ سنتے ہی شمر ملعون آگ ببولا ہو کر غیظ و غضب کے عالم میں اپنے لشکر کی طرف واپس چلا گیا۔ ناسخ التواریخ، جلال العیون، دمۃ الثاقبہ، مقتل العوام، تحفہ حسینیہ، تاریخ آثم کوفی، فخزن البقاء، مقتل حسین، تاریخ تبریز جلد نمبر 2۔ آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس سے نہیں بلکہ ان کے بھائیوں سے فرمایا تھا کہ شمر کا جواب دو۔ ان کے عیون الفاظ یہ ہیں فقال الحسین لأخویہ وعجیبہ، اور آپ نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ حضرت عباس کا احترام ہو سکے۔ جناب عباس سے نہیں کہا، جناب عباس کے بھائیوں سے کہا کہ شمر کا جواب دو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے کہا تھا تبارک، تو خداوند عالم نے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل کیا، اس امر کو واضح کر دیا کہ ابو لہب جہنمی ہے۔ تفسیر مجموع البیان۔ حضرت عباس نے شمر کو تبت یدا فرما کر اس کے جہنمی ہونے کی سند دے دی۔ حضرت عباس علیہ السلام اور شمر ملعون میں باہم قرابت داری کا انکشاف کیا ہے؟ کھول کے رکھ دیں، کیا تھی قرابت داریاں؟ ان تمام واقعات کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ شمر ملعون حضرت عباس کا ماموں تھا اور آپ ان کے بھانجے، اور ابو الکلام آزاد تحریر کرتے ہیں
کہ وہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ شمر جوشن کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پھوپھی ام البنین بنت حزام امیر المؤمنین کی زوجیت میں تھی، اور انہی کے بطن سے ان کے 4 صاحبزادے ہیں، عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان پیدا ہوئے، جو اس معرکے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس طرح شمر ان چاروں کا اور ان کے واسطے سے حضرت امام حسین کا پھوپھی زاد بھائی تھا، لیکن یہ درست نہیں کہا جا سکتا، یعنی حضرت عباس کو شمر کا بھانجا سمجھنا اور اس کو آپ کا معموم قرار دینا کسی طرح تاریخ کی روشن میں راست نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر مجازی طور پر اس رشتے کو تسلیم کیا جائے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے، ان میں کوئی حقیقی رشتہ داری نہ تھی، نہ شمر ان حضرات کا ماموں تھا اور نہ پھوپھی زاد بھائی، صرف بات یہ تھی کہ یہ دونوں ایک ہی قبیلے کلاب سے تھے، اور دستور عرب کے مطابق صرف قبیلے سے ہونے کی وجہ سے مجازی طور پر ماموں بھانجے کا منہ بولا رشتہ قرار دیا جاتا ہے۔ ابوالکلام نے جو حضرت ام البنین کو شمر ملعون کی پھوپھی تحریر کیا ہے، اس کی تاریخ میں کوئی وجود، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دونوں ہم قبیلے تھے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بعض از برادران کہ شمر اس لیے امن نام لایا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بہن بھائی اور ان کے قبیلے سے تھے، اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ شمر نے آگے آ کر کہا کہ چونکہ تمہاری ماں میرے قبیلے کی ہیں، اس لیے میں تمہارے لیے امان لے آیا ہوں، جلال العیون۔ اس سے صاف واضح ہے کہ ان لوگوں میں حقیقی قرابت داریاں نہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب شمر نے آپ کے سامنے قرابت کا حوالہ دیا تو آپ غصے کے مارے آگ ببولے ہو گئے، اور علامہ کنتوری لکھتے ہیں کہ حضرت عباس شمر کے انتساب قرابت پر غصہ میں بھر گئے، اور اس لیے وہ ملعون شقی بالکل مطلق تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام سعید عدلی، اور ان دونوں میں حقیقی رشتہ داری کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ شقی، یہ سعید۔ اب ہم ذیل میں ان خبروں کا نظرہ اپنے مضمون من عن درج کرتے ہیں، جو 1357 کے ابوالفضل عباس نمبر میں شائع ہوا، جس سے آپ کی مجازی قرابت داری پر مکمل روشنی پڑتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شمر ملعون حضرت عباس علیہ السلام کا حقیقی ماموں تھا؟ تاریخ کربلا کے ماتمی اوراق پر سطحی اور سرسری نظر ڈالنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شمر ابن ذیلجوشن ملعون حسینی ہیرو حضرت عباس علیہ السلام کا حقیقی ماموں تھا، لیکن دراصل یہ خیال خام ہے۔ وہ ملعون برائے نام یعنی مجازی ماموں تھا، اور اسی طرح سرکار حسینی کے محافظ علمدار کربلا میں مجازی بھانجے تھے۔ دستور عرب کے مطابق وہ اپنے کو ماموں اور ان کو بھانجا کہتا تھا۔ عرب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے ماں کسی قبیلے کی طرف ہوتی ہے تو قبیلے والے اس عورت کو مجازی بہن بنا کر اس کے ساری اولاد کو ابن اخت، بہن کے بیٹے سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس عورت کے بیٹے اس ماں والے قبیلے کے مردوں کو ماموں سے یاد کرتے ہیں۔ عرب کا دیرینہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کی ماں کسی طائفہ اور قبیلے سے ہوتی ہیں تو اس قبیلے کی عورت پر بہن کا اطلاق مجازن بولا جاتا ہے، اور اسی طرح ماموں کا اطلاق اس قبیلے کے تمام مردوں پر ہوتا ہے۔ تحفہ حسینیہ۔ حضرت عباس علیہ السلام کی مادر گرامی جناب ام البنین حزام ابن خالد ابن ربیع ابن لوی ابن غالب ابن کعب ابن عامر ابن کلاب
ابن ربی ابن عامر ابن ساسا ابن معاویہ ابن ابی بکر ابن حوازن سے تھیں، جیسا کہ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 287 میں ہے۔ عمدۃ الطالب ابصار العین اور نجف اشرف منتہی القول میں یہ درج ہے کہ شمر ملعون اس قبیلے کا چشم و چراغ سمجھا جاتا تھا، چونکہ ایک ہی قبیلے سے تھا، لہذا اسی قائد عرب کی بنا پر سرکار حسینی سے مملکت وفاداری کی بادشاہ کو جدا کرنے کی فکر میں تھا کہ امام حسین سے جناب عباس الگ ہو جائیں۔ فکر میں لعنت آمیز امن نامہ پیش کرنے کے لیے آ کر نعرہ زن ہوا، این بنو اختانہ، میرے بہن ام البنین کے بیٹے عباس وغیرہ کہاں ہیں؟ اور کہا جاتا کسی قائد عرب کی بنا پر امام حسین نے فرمایا تھا کہ اے عباس اجیبوہ ان کان فاسقا فإنہ بعض اخوالکم، ہاں تم سن تو لو، یہ کیا کہتا ہے عباس، یہ ملعون فاسق تو ضرور ہے مگر تمہارا ماموں ہوتا ہے۔ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6۔ انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلاتے ہوئے فرمایا کہ تم میں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ عرض کی کہ سوائے ایک بھانجے کے اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کا ابن اخت ہو انہیں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ جس قوم کا ابن اخت ہو اس قوم کا بھانجا ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کے ماموں کہے جاتے ہیں، اب ہم آزادی کے ساتھ یہ کہنے کو تیار ہیں کہ حسین ابن علی یا حسینی قافلہ سالار علمدار کا شمر ملعون مجازی ماموں تھا، لیکن یوں کہنا چاہیے کہ ایک قبیلہ کے ہونے کی وجہ سے یہ بھانجے ہوئے اور وہ ماموں ہوا، نہ کہ باہمی حقیقی تعلقات تھے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ مجازی تعلقات صرف ماموں بھانجے تک محدود اور منحصر نہیں ہیں، بلکہ چچا کو باپ اور خالہ کو ماں کہنا مجاز متعارف ہے۔ اب اندازہ لگائیں، کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا باپ فرمانا تغلیب کے طور پر ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے چچا تھے نہ کہ والد تھے۔ چچا کو باپ کہنا مجاز متعارف ہے۔ نحاس کہتے ہیں کہ عرب چچا کو باپ اور خالہ کو ماں بولا کرتے، اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ یعنی خالہ بجائے ماں اور چچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اور بہت سی اس کی مثالیں خداوند عالم سورہ زخرف میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون، اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب اپنے منہ بولے باپ آزر اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں یقیناً ان سے بیدار ہوں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے باپ کا لفظ فرمایا اور اس سے چچا مراد لیا، اس لیے کہ یہ قصہ آزر کا ہے نہ کہ تاریخ کا، اور یہ معلوم ہے کہ آزر باپ نہ تھا بلکہ چچا تھا، جیسے اتفاق سیوطی، تفسیر در منشور، اور یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ سارا سے ابرام یعنی ابراہیم اور نورا اور ساران پیدا ہوئے، اس مسئلے سے بالکل صاف کر دیا، اور لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تارخ تھے اور آزر جناب ابراہیم کا چچا تھا، اور چچا پر باپ کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اولاد یعقوب کی حکایت فرماتا ہے
اور فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے باپ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ جناب اسماعیل حضرت یعقوب کے چچا تھے، مگر ان پر باپ کا لفظ بولا گیا۔ اور اسی طرح اس آیت میں بھی موجود ہے سورہ انعام۔ ہم یہاں تک لکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ ایسے مجازات کا استعمال کوئی تازہ استعمال نہیں ہے۔ جناب ابراہیم اور فرعون والے معاملات میں بھی مجاز موجود ہے۔ آپ نے اپنی بیوی جانب سارہ کو بہن کہا، امام بخاری کو دھوکہ ہو گیا۔ انہوں نے مجازات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جناب ابراہیم پر اس مسئلے میں کذب کا الزام لگایا، جھوٹ کا۔ چنانچہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 باب اتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اللہ اکبر، نے اپنی عمر میں 3 جھوٹ بولے۔ یہ صحیح بخاری کہتا ہے، معاذ اللہ، 3 جھوٹ بولے۔ اور تیسرا یہ کہ فرعون نے سارہ کو پوچھا یہ کون ہے، تو جواب دیا میری بہن ہے۔ علامہ امامد الدین اسماعیلی ابو الفدا لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جواب میں یہ فرمایا تھا، ھذا اختی یعنی فی الاسلام، یعنی یہ میری اسلامی بہن ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ابراہیم پر قبض کا الزام مجازات کے ناواقفیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کانا صدیقا نبیہ، ابراہیم تو بالکل سچے نبی ہیں، بخاری کہتا جھوٹے، تو کس کی بات مانی جائے؟ ناظرین خود فیصلہ کریں، تاریخ ابو الفدا۔ اس کے علاوہ بائبل کتاب استثناء باب 1 آیت 11 میں جہاں جناب اسحاق پر یہی الزام قائم کیا گیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بہن سے تعبیر کیا، اور اس کا جواب دیا کہ اسحاق کی بیوی قبیلے کی حیثیت سے ہے، اور بہرحال بہن تھی اور اس پر کوئی الزام نہیں تھا۔ اسحاق کے سلسلے میں دوامی کو اس اعتبار سے اسرائیل کا بھائی کہنا درست ہے کیونکہ یہ دونوں نسب اور قبیلے میں ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ ان تمام نظائر سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ مجاز معارف کا، تعارف کا، پہچان کا استعمال ہمیشہ سے چلا آتا ہے، آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہنا بالکل درست ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نہ شمر کے حقیقی بھانجے تھے، نہ اس نے حقیقی سمجھ کر ان کو بھانجا کہا تھا، بلکہ صرف قبیلے کا ایک شخص تھا، اور مجازات اور دستور عرب کی بنا پر انہیں بھانجا کہا، ورنہ نور اور نار کا، آگ اور نور کا اتحاد، جنت اور دوزخ ایک ہونا کہاں تک درست ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان کی باہمی قرابت کو مجاز کی دستور حد سے بڑھ کر حقیقت کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں، سراسر غلط ہے اور انصاف کش ہے، انصاف کو قتل کرنا ہے، غلط بیانی ہے، اور اس میں کوئی عدالت، کوئی سچائی نہیں ہے، اور یہ صراحتاً جھوٹ ہے، الزام ہے، افتراء ہے، اور یہ خرابی ہے۔ بہرحال جناب ابو الفضل عباد کی شخصیت بہت اہم ہے، اور شمر کیا دنیا چلی آتی ہے، امام حسین کا کسی عالم میں ساتھ جناب عباس نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ چھوڑا۔ بچپنے سے غلامی کی طرح زندگی گزاری، یہ تمنائے علی ابن ابی طالب ہیں۔ شمر کے امان نامہ کیا کہ پوری دنیا کا امان نامہ آ جاتا، کسی طرح سے بیان آ جاتا، کائنات کے بادشاہ بنا دیے جاتے، ساری کائنات کی دولت آپ کے قدموں پہ نچھاور ہو جاتی، پھر بھی جناب ابو الفضل عباس کسی طریقے سے کسی عالم میں امام مظلوم کربلا کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ دنیا کتنا بھی امتحان لے اور کتنا بھی آزمائے، عباس شخصیت کا نام ہے۔
عباس کردار کا نام ہے، عباس ایثار و وفا کا نام ہے، اور جناب ابو الفضل عباس نے اسے کر کے ثابت کیا، اسے بتایا دنیا کو کہ ہمارے کمالات، ہمارے احسانات کا دنیا مشاہدہ کہاں کر سکتی ہے۔ ہمارے ایثار و قربانی، دین کی بقا اور دین کو حفاظت میں رکھنے کا کام ہمارے ذمے ہے، اور جناب عباس کا آج تک نام اور جناب عباس کے ذریعے دین، مذہب، ہر طریقے سے ہر چیز باقی ہے۔ حسینیت زندہ ہے جناب عباس، حسین باب حسین کہا جاتا ہے، حسین تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، حسین تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، حسین ابن علی کی بارگاہ تک اپنے اعمال کو، اپنے دستور کو، اپنے کردار کو، اپنی دعاؤں کو پیش کرنے کا بہترین وسیلہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے، اور آج بھی جناب عباس کے نام اور ان کے وسیلے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور انسان پہلے در عباس پہ جاتا ہے، عباس سے اجازت لے کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری ہے، اور اس کے بعد 10 محرم کے بعد شب عاشور کی باتیں اور عاشور کی گفتگو، اور جناب عباس کا مقام، رفتار، گفتار اور ان کا کردار اور ان کا رول کتنا اہم ہے، وہ پیش کرنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔